अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेन के ऊपर हमला हुआ उसकी वीडियो जारी कर दी गई है और वो लोग जो उस ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे थे उन्होंने सारी की सारी सूरत हाल बता दी है कि किस तरीके से इस ट्रेन के ऊपर हमला किया गया, हमले के बाद की सूरत हाल क्या थी और लोगों के साथ क्या किया गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उमर अयूब खान ने आज इसके ऊपर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और बड़े अहम सवालात पूछे हैं हुकूमत वक्त से। हुकूमत ने भी अपना मौकफ दिया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बलूचिस्तान की एक अहम तरीन सियासी शख्सियत सरदार अख्तर खान मेंगल, उनका अहम तरीन बयान आया है, उस पर भी बात करते हैं। और सबसे अहम तरीन और बड़ा सवाल कि इस तरह के अफसोसनाक वाकयात को किस तरीके से रोका जा सकता है, किसकी जिम्मेदारी है, किसको यह जिम्मेदारी कबूल करना होगी, गलती किसकी है। इसके ऊपर इमरान खान ने अडयाला जेल से इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे वो वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस ट्रेन को निशाना बनाया गया। यह अफसोसनाक वाकया था। एक पहले ब्लास्ट किया गया, ट्रेन का जो इंजन है, जो अगला हिस्सा है, उसको उड़ाया गया जिससे ट्रेन रुक गई। और जिस वक्त ट्रेन रुकी फिर एनी शाहदीन बताते हैं कि बड़ी देर तक जो है वो फायरिंग होती रही। जब फायरिंग रुकी, लोग ट्रेन के जो बोगियां हैं उसमें बैठ गए अपने आप को महफूज करने के लिए, कहीं वो गोली का निशाना ना बन जाए, लेट गए वहां पर। जिस वक्त फायरिंग रुकी तो फिर जो मसल्ला अफराद थे, जो BLA कालादन तंजीम बलूचिस्तान की, उनके जो लोग थे वो ट्रेन के अंदर आए और उन्होंने आकर लोगों को ट्रेन से उतारा। अब जो एनी शाहदीन है वो जो कहते हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये एक भाई हैं, इन्होंने कहा कि जिस वक्त ट्रेन रोकी गई तो हमें यह कहा गया कि जो लोग फैमिली वाले हैं वो चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा और लोग हैं जिन्होंने बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि हमें नीचे उतारा गया, कुछ लोगों को अलहदा किया गया और कुछ लोगों को यरगमाल बनाया गया। और जो फैमिली वाले लोग थे, जो बच्चे थे, खवातीन थी, उनको कहा गया भी आप लोग चले जाएं यहां से और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आप लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो आपको भी निशाना बनाया जाएगा। ठीक है जी। फिर वो अनिश शाहदीन बताते हैं कि हम तकरीबन 4-4.5 घंटे की पैदल मुसाफत के बाद एक रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचे हैं। यह वहां की सूरत हाल थी। इसके अलावा एक और भाई हैं, उन्होंने रेलवे स्टेशन के ऊपर यह बयान दिया, कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद शुगर के मरीज हैं, 12 घंटे हो गए हैं, मुझे उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहां पर है। उन्होंने कहा कि रेलवे वालों का अरबों रुपए का बजट होता है, वो कहां पर जाता है, आपके ऊपर सिग्नल तक का निजाम नहीं है। क्योंकि जो रेलवे के तर्जमान है उन्होंने कल यह बयान दिया था कि जिस जगह पर यह ट्रेन के ऊपर अटैक किया गया है, ये मेन जो मरकजी सड़क है वहां से 24 किलोमीटर दूर है और वहां पर किसी किस्म का कोई मुवासलाती निजाम काम नहीं करता, कोई सिग्नल वहां पर नहीं जाते। ठीक है जी। इसके अलावा एक और खतून है, उन्होंने बड़े गुस्से से यह पूछा। उन्होंने कहा कि वो शख्स जो ये कहता था कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है, वो कहां पर है, उसको जरा लेके आओ बगैर प्रोटोकॉल के यहां पे। उनका इशारा मोहसिन नकवी की जानब था। उमर अयूब खान ने आज कौमी असेंबली के अंदर बड़ा सख्त खिताब किया इस हवाले से और उन्होंने बताया है कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल जा रही है। उन्होंने कहा कि इनको बलूचिस्तान के अंदर आदिल बज़ई का घर नजर आ जाता है, महबूद खान अचकजई का घर नजर आ जाता है, अख्तर मेंगल साहब का घर नजर आ जाता है, मगर दहशतगर्द इनको नजर नहीं आते। उमर अयूब खान ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस कहां पर है। ये दहशतगर्द जब इकट्ठे होते हैं, 50 होते हैं, 80 होते हैं, 100 होते हैं, ये दिन की रोशनी में होते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनका पता क्यों नहीं लगता। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो जाएं, किसी जगह पर 5 इकट्ठे हो जाएं, किसी जगह पर 10 इकट्ठे हो जाएं, कोई तहरीक इंसाफ का छोटा सा फंक्शन हो, तो वहां पर पुलिस फौरन से पहुंच जाती है और जाकर वहां पर आंसू गैस, टीयर गैस फेंकती है और डंडे मारती है, गिरफ्तार करती है और जेलों के अंदर डालती है। उन्होंने कहा कि यह सलूक आप दहशतगर्दों के साथ कब करेंगे जो हमारी कौम के बेगुनाह लोगों की जानें लेते हैं, आप यह सलूक उनके साथ किस वक्त करेंगे। ये सारे के सारे सवालात आज उमर अयूब खान ने कौमी असेंबली के अंदर पूछे हैं। और जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे उस वक्त जो स्पीकर साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी आपका एक मेंबर सो रहा है। शेर अफजल खान मरवत साहब पीछे बैठकर सो रहे थे। तो उमर अयूब खान ने कहा कि वो हमारी दर्द सर है, अगर वो सो रहा है तो जो आप सो रहे हैं उसकी तरफ देखें, सारी की सारी हुकूमत सो रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा अफसोसनाक सान्या हो गया
اور حکومت سو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام نہیں سو رہی, پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے, وہ آپ سے سوال پوچھے گی. لطیف کھوسا انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹرین واقعہ کی کسی کو ذمہ داری لینی ہوگی, یا وزیر داخلہ محسن نقوی استعفیٰ دے, یا وزیر دفاع خواجہ آصف استعفیٰ دے, یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیز استعفیٰ دے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا واضح موقف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ انہوں نے بات کی. رضوان گلزئی صاحب سینئر صحافی ہیں, نوجوان صحافی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کرکٹر کے ساتھ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر ویڈیوز بنانے والا, نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں چلانے والی فورسز کے ساتھ ڈی چوک کے اوپر فتح منانے والا وزیر داخلہ دہشت گردی کے واقعات پر کہاں غائب ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے سوال پوچھا. اختر مینگل صاحب انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں, یہ کہانی ختم ہو چکی ہے. ہم نے خبردار کیا تھا, ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا, مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا. یہ بات کی ہے اختر مینگل نے. دیکھیں یہ لوگ وہاں کے سیاستدان ہیں, ان کی مطلب یہ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں, وہاں پر جوان ہوئے ہیں, ان کا بڑھاپا وہاں پر ہے, تو اپنے علاقے اور اپنے خطے کو یہ لوگ سب سے بہتر سمجھتے ہیں. حکومت کے پاس آج بھی یہ موقع ہے کہ وہاں کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جن کے پیچھے عوام کھڑی ہے ان کو بٹھائیں اور بٹھا کر ان تمام معاملات کا پولیٹیکل حل نکالا جائے. عمران خان نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے, وہ میں عمران خان کا پیغام بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے, حکومتی وزراء جو ہیں ان کی ساری جو توپیں ہیں وہ تحریک انصاف کی جانب ہے کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ ملک دشمنی کر رہی ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ غداری کر رہی ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ فوج کے اوپر تنقید کر رہی ہے. اس حوالے سے یہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ میں یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں, بلوچستان کے اندر حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے. بلوچستان کے اندر سب سے پہلے جواب جو ہے وہ پولیٹیکل جماعت, جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے علی امین گنڈا پور سے سوال ہوتا ہے, ہاں بھائی بتاؤ یہ کے پی کے اندر کیوں ہو رہا ہے, تو پھر حکومت بتاتی ہے کہ بھائی یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے, وہاں پر کس کی ذمہ داری ہے. تو اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اس کے بعد جو سوال ہے وہ سیکورٹی اداروں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے عمر ایوب خان نے پوچھا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا, ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جعفر ایکسپریس حملے پر اپنی سیاست کا گھناؤنا چہرہ دکھایا ہے. جب دشمن نے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, تحریک انصاف نے فوج کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی. قوم دشمنوں کو اس ناپاک گٹھ جوڑ کی سمجھ آ چکی ہے, یہ قوم کے ساتھ غداری ہے. یہ بات کی ہے اسحاق ڈار نے. ان کو جواب دیا ہے شاہد اسلم نے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جان چھوڑ کر اپنی ذمہ داری ادا کریں. الزام تراشیوں سے آپ کی نالائکی چھپ نہیں سکتی کہ آپ کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ادا کریں. اب اسی ضمن میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے میں وزیر داخلہ اور بلوچستان حکومت کا کوئی اہم رول نہیں ہے, بلکہ افواج پاکستان اس میں رول ادا کر رہی ہے. آرمی چیف اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت اور وزارت داخلہ کی بس کا معاملہ نہیں ہے. یعنی کہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہا جی صوبائی حکومت سے بھی آپ سوال نہیں پوچھ سکتے, اور وزارت داخلہ یعنی کہ محسن نقوی صاحب اور جو نیچے ان کی ٹیم ہے ان سے بھی آپ سوال نہیں پوچھ سکتے. یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے ہی نہیں. آگے آج ایک اور خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جو جے یو آئی کے وفد کے ساتھ ملاقات کی تھی, تو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے شفا یوسفزئی کے شو کے اندر یہ بات کی ہے کہ جو ہمارے تحفظات تھے وہ تحفظات ہم نے اب دوبارہ رکھے ہیں اور تحریری معاہدہ ہم نے مانگ لیا. انہوں نے کہا جی اب جو بھی ہوگا وہ تحریری شکل میں ہوگا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو ایک دھوکہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں بہت بڑا مل چکا ہے, تو وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ معاملہ طے ہوں. اگر ہم سڑکوں کے اوپر آتے ہیں, اگر ہم احتجاج کے اندر آتے ہیں, تو بھائی کل کو الیکشن کے اندر ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. اب آخر میں آ جائیں جی, عمران خان نے جو پیغام جاری کیا انتہائی اہم پیغام ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. عمران خان نے کہا کہ ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے. ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا چکا تھا, سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا. گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 4 درجے بہتر ہوئی تھی, یعنی کہ دہشت گردی پاکستان کے اندر کم ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ لیکن رجیم چینج اس سارے عمل کو بھی ریورس گیئر لگا دیا جو رجیم چینج ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ
دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں۔ مزید عمران خان نے کہا کہ اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بہت لمبی ہے، ان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک ہمسائے ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی، ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ فوجی آپریشن کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ یہ بھی کہا کہ بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے۔ مزید کہا کہ ملک بھر میں گورننس کا برا حال ہے کیونکہ ہر جگہ عوام کے حقیقی نمائندگان کی بجائے فارم 47 والوں کا قبضہ ہے۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں عوامی حکومت موجود ہے اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کے باعث خیبر پختونخوا کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی سالانہ کارکردگی رپورٹ بہترین ہے اور علی امین گنڈا پر بطور وزیر اعلیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آخر میں عمران خان نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل اس وقت قانون سے بالا تر ہے۔ جیل مینول کے برخلاف میری اہلیہ سے 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو میرا بنیادی حق اور قانونی حق ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود 2 ہفتوں سے میرے بچوں کے ساتھ بات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار بات کروائی گئی ہے، یہاں تک کہ میری کتابیں مجھ تک نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ اور پچھلے دنوں علامہ راجہ ناصر عباس وہ قرآن پاک لے کر آئے تھے عمران خان کو گفٹ دینے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے، وہ بھی نہیں جانے دیا گیا۔ مزید عمران خان نے کہا یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق، قانون اور جیل مینول کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے۔ یہ جو بیان ہے عمران خان نے اڈیالہ جیل سے دیا ہے۔ ابھی تک یہ اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور اس وقت جو بلوچستان کے اندر آپریشن جاری ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے اور ہماری سیکورٹی فورسز کو اس میں کامیابیاں ملے، اور جن لوگوں کو وہاں پر یرغمال بنایا گیا ہے اللہ پاک اپنا فضل اور کرم فرمائے، ان کو صحیح سلامت اللہ پاک اپنے گھروں میں پہنچا دے اور سیکورٹی فورسز کو اس حوالے سے کامیابیاں ملے۔ اور جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں، فیڈریشن کے خلاف ہیں، ان کے حوالے سے حکومت کو بہت سیریس اقدامات کرنے ہوں گے۔ سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاسی قیادت کو بٹھایا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، جن کے پیچھے بلوچستان کے عوام کھڑے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور ایک لاہ عمل بنایا جائے کہ اس ساری کی ساری چیز سے کس طریقے سے بچا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو بچایا جائے، کس طریقے سے ان حملوں کو روکا جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی خیر فرمائے جو پاکستان اور دنیا بھر کے اندر بستے ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، عالم اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔